سعودی عربیہ نے عزا عطیہ کرنے والے 200 افراد کے لیے شاہی اعزازات کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عزا عطیہ کرنے والے 200 شہریوں کو کنگ عبدالعزیز میڈل 3rd کلاس دینے کی منظوری دی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عزا عطیہ کرنے والوں کے لیے اعزازات کا اعلان انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہنے اور دیگر شہریوں کو بھی عزا کے عطیات دینے کی ترغیب دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے دوستو ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ صدر پیوٹن نے نیتن یاہو سے گفتگو میں ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، جبکہ انہوں نے نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی دوستو ایک امریکی اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے صدر پیوٹن کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا کر یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پیشگی حملہ نہیں کریں گے۔ ایران نے دوستو G7 ممالک کا بیان مداخلت پسندانہ قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں تشدد میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران میں پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ تقریب کاروں نے پرتشدد بنایا۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ تشدد اور تخریب کاری میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت ہیں۔ ایران کا دوستو کہنا ہے کہ ایران پرامن احتجاج کا حق کا احترام کرتا ہے، آئین کے تحت شہری حقوق کا پابند ہے، ریاست شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری نبھائے گی اور بیرونی سرپرستی میں تخریب کاری کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ G7 ممالک کا ایران کے اندرونی معاملات پر بیان مداخلت پسندانہ ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر امریکی قیادت میں G7 کا دوہرا معیار بے نقاب ہو گیا ہے۔ G7 ممالک خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں G7 ممالک اسرائیل کے ساتھ براہ راست شریک ہیں۔ G7 کو انسانی حقوق پر کسی کو لیکچر دینے کا اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ ایرانی قوم 2025 میں اسرائیلی حملوں میں شہری اموات کو فراموش نہیں کرے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ G7 ایران کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرے، غیر قانونی پابندیاں ختم کرے اور انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے۔ انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور تخریب کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کو ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 8 مہینوں کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا ہے۔ ان کی انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1 سال پہلے معیشت بے جان تھی، لیکن آج کروڑوں کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی کہ انہوں نے پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچا لی۔ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اور امریکی صدر کے داماد بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر کے ساتھ ساتھ مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے۔ غزہ میں بورڈ آف پیس کا قیام دوستو صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ بورڈ سیکیورٹی، انسانی امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور نظم و حکومت میں اصلاحات کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ کیا بات ہے دوستو، جنہوں نے مڈل ایسٹ کو تباہ کیا اب وہی لوگ اس میں پیس بھی لائیں گے۔ دنیا میں اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کا دوستو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے پر روس کا امریکہ کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی اس سال کوئی اجلاس۔
روس اور امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے کوئی براہ راست مذاکرات بھی نہیں کیے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ نے افغان باشندوں کی امریکہ میں آبادکاری کے لیے قطر میں قائم کیمپ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد افغان باشندوں کو عارضی طور پر اس کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا عرب اور اسرائیلی حکومت نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا تھا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ صدر ٹرمپ نے دوستو حیرت انگیز طور پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ کل جن افراد کو پھانسی دی جانی تھی اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک چکی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے بھی دوستو برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی تھی۔ سعودی عربیہ، قطر اور عمان نے امریکہ سے ہنگامی مذاکرات کیے اور صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ ایران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔